واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ قرآن مجید کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ، جو شخص بھی عمل کرے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، خیراً، کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ الفاظ بھی یاد ہو جائیں، معنی بھی یاد ہو جائے، تو آپ ایک دو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ، جو بھی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، خیراً، کوئی نیکی، یرہ، وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے گا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر، شرًا، کوئی برائی، یرہ، وہ اسے دیکھے گا۔ یہ سورہ زلزال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد کرو جب زمین پہ زلزلہ برپا کیا جائے گا، ویسے جیسے زلزلہ ہونا چاہیے، اور یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے اشارہ کر دیا ہوگا۔ اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیسے دیکھے گا؟ کبھی کبھی تو انسان نیکی کو دنیا میں دیکھ لیتا ہے، جو اس نے نیکی کی ہوتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے کوئی پریشانی ٹل جاتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے آزمائش دور ہو جاتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا دنیا میں ہی نزول ہو جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إماما. حضرت ابراہیم نے نیکیاں کی، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا اور اللہ نے کہا ابراہیم میں تجھے خانہ کعبہ کا متولی بنا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر قربانیاں دیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے صاحبزادے جناب اسماعیل کی خاطر جبریل کو بھیج کے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کی اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن کر دیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور برائی کا انسان کبھی کبھی دنیا میں ہی اس کا مزہ چکھ لیتا ہے. برائی کی وجہ سے کبھی اس کو دنیا میں بیماری آن پکڑتی ہے، برائی کی وجہ سے کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، برائی کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، برائی کی وجہ سے اس کو نیکیوں کی توفیق ملنا ختم ہو جاتی ہے، برائی کی وجہ سے اس پہ آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، برائی کی وجہ سے اس کے اوپر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کوئی نہ کوئی مصیبت آنے لگتی ہے. برائی کی وجہ سے دنیا میں اللہ کے طرح طرح کے عذابات آنے لگتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَا أَصَابَكُم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تمہیں جو پریشانی آتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کوئی کرتوت ہوتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی عذابات آئے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی برائیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے عذاب آتے ہیں. قوم لوط کو نیچے سے اٹھایا گیا، آسمانوں تک بلند کر دیا گیا، پھر ان کو الٹا پٹک دیا گیا، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. بے حیائی اور بد کرداری کی وجہ سے قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا. ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قوم عاد اور سمود کے اوپر عذاب آئے. ان کے شرک، طغیانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا. نیل کے سمندروں میں وہی پانی جو ان کی کھیتیوں کو سیراب کرتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، اسی دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا گیا. اس کی سرکشی اور طغیانی کی وجہ سے نمرود کے اوپر عذاب آیا. سر کے اندر ایسی بیماری پیدا ہوئی، اپنے ہی نوکر سر پہ جوتے مارتے تب اس کو سکون ملتا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اچھائی کرے گا وہ دیکھ لے گا اور جو برائی کرے گا وہ دیکھ لے گا. یہ پہلا دیکھنے کا انداز ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. دوسرا انداز یہ بھی ہوتا ہے اگر فوری نہیں ہوتا کچھ دیر کے بعد ہو جاتا ہے. جیسے اس نے کسی کے ساتھ حرکت کی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. جو اس نے گڑھا کھودا ہوتا ہے اسی کے اندر وہ گر پڑتا ہے. جیسے اس نے مقدمہ کیا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر ہو جاتا ہے. جیسے اس نے قتل کیا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر کوئی آفت آن پڑتی ہے. انسان نیکی کرتا ہے تو اس جیسی کوئی نیکی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، برائی کرتا ہے تو اس جیسی کوئی برائی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس معنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کا نام
الدیان ہے، اور الدیان اسے کہتے ہیں جو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کا نام العدل ہے، اور اس کی صفت عدل کبھی دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے انسان نے کیا ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑھ کے انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی اس کے فیصلے کا کچھ حصہ دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے۔ ایک عورت تھی، اس نے ایک صحابی کے اوپر ناجائز مقدمہ کر دیا، اور ناجائز مقدمہ یہ کیا کہ یہ زمین میری ہے اور اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اس صحابی نے پتہ نہیں کیسی اس کو بددعا دی یا کیا ہوا، اسی زمین کے اندر ہی وہ عورت گڑھے کے اندر گر کے مری تھی۔ اور یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ، غالباً یا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عیرت رجلا بالافلاس فافلست بعد 40 سنہ، میں نے ایک بندے کو مذاق کیا تھا، تو بڑا غریب آدمی ہے، کہتے 40 سال کے بعد میرا حال بھی اس جیسا ہی ہو گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ہمارے دائیں بائیں مکافات عمل کا قانون اسے کہتے ہیں، یہ بھی کہیں کہیں اللہ کی حکمت کے مطابق نافذ ہو جاتا ہے۔ انسان نے جیسے کیا ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ جو جو انسان نے کانٹے بکھیرے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے، اس کے اوپر ایک دن ان کو بھی چلنا پڑتا ہے۔ حضرت امام ابن خلکان رحمہ اللہ ایک مؤرخ ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، ہم سبق نہیں نہ لیتے، دائیں بائیں کہانیاں ہوتی ہیں ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتا، اپنے سیاسی مخالف کو پکڑ لیتا، جو سیاسی مخالف ہوتا یہ شروع سے ہی پتہ نہیں ان بادشاہوں وزیروں کا کیا مسئلہ ہے، یہ ایک دوسرے سے بدلے لینے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کرسی عارضی ہے اور دوسرے کے پاس جا سکتی ہے، لیکن جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنے سیاسی مخالف کو جب بھی پکڑتا، اس نے ایک تندور بنایا ہوا تھا، اس کے اندر پھینک دیتا، اور اس تندور میں اس نے یوں سلاخیں لگائی ہوئی تھیں، اور سلاخیں بڑی تنگ لگی ہوئی تھیں، جب اندر پھینکتا تو اس کو لگتی، زخم ہوتے، خون رستا، وہ چیخیں مار کے کہتا میرے حال پہ رحم کرو، اور وہ بادشاہ کہتا رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم رحم نہیں کرتے۔ پھر اس سے وہ کرسی چھینی، اور اس کے اوپر اس کا وہی مخالف بیٹھا، اور پھر جو اس نے تندور بنایا تھا اس کے اندر اس نے اس کو ڈالا۔ پھر اس نے بھی کہا رحم کرو، پھر اس نے بھی کہا نہیں، ہم رحم نہیں کرتے، رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پاکستان کی آپ 70 سالہ تاریخ کھنگال لیں، آپ کو نظر آئے گا مکافات عمل تو ہوتا ہی ہے، کہیں کیسے ہوتا ہے، کہیں کیسے ہوتا ہے، اور 70 سال کے اندر جب ہم نے اللہ اور اس کے دین کے ساتھ کیا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اب ہم سارے مل کے اس کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ پہلا انداز کیا ہوگا کہ دنیا میں انسان جلدی دیکھ لے گا، دوسرا انداز ہوگا کہ اس جیسا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور تیسرا انداز اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو بعض دفعہ
اس کی نسلوں میں اور اس کی اولاد میں ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت اور طرح گزرتا ہے۔ اللہ کی ذات وقت کی جہت سے بالا تر ہستی ہے۔ ہمارے ہاں شاید سالوں گزرتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں، اللہ کے ہاں کوئی ایک دن بنتا ہے۔ ہوتا تو ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے انسانی تاریخ کے اندر قرآن مجید میں یہ بھی پڑھا کہ ایک شخص نے نیکی اور تقوی کے اوپر زندگی گزاری، اور اللہ رب العزت نے اس کے مال کی حفاظت کے لیے اور یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے حضرت موسیٰ اور خضر کو پتہ نہیں کہاں سے بھیجا، کہاں پہنچے، گری ہوئی دیوار کو چنا، اور جب جناب خضر نے پوچھا کہ آپ نے یہ گری ہوئی دیوار بغیر مزدوری کے کیسے اٹھا دی ہے، جناب خضر سے جب یہ سوال کیا گیا، جناب موسیٰ نے جب پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو اللہ نے اس کے یتیم بچوں کی حفاظت کرنی ہی کرنی تھی۔ نسلوں میں برکت ہو جاتی ہے۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، قرآن یا حدیث کی نہیں ہے، اور بعض اسرائیلی روایات بڑی سبق آموز ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم نے کتاب الفوائد میں لکھا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت رحمت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، جب میں خوش ہو جاتا ہوں میں رحمت بھیجتا ہوں، ورحمتی تبلغ السابع من الولد، اور میری رحمت کی برکت 7ویں نسل تک بھی چلی جاتی ہے۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں میں لعنت بھیجتا ہوں، جب میں لعنت بھیجتا ہوں تو میری لعنت کا اثر بھی بعض دفعہ 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین نیک ہوں اور اولاد نیکی پہ چلے، تو پھر والدین کی نیکی کی برکتیں بھی ان کو ملنے لگتی ہیں، اور جب والدین بھی برے ہوں اور ان کی اولاد بھی اسی راہ کے اوپر چلے تو نحوست کے اوپر نحوست پھر جمع ہوتی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر وہ جمع ہو کر پوری نسل اللہ تعالیٰ کے ہاں بے برکتی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کتنے انداز یہاں تک ہو گئے نیکی اور برائی کو دیکھنے کے؟ 3 ہو گئے نا۔ زندگی میں انسان دیکھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے نقدی۔ ابھی ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، کیسے نقد دیکھ لیتا ہے۔ نقد، یہ بیٹھے ہوئے رات کے وقت مشورہ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ابو تھا وہ تو سادہ بندہ تھا، خام خواہی اس کو دیا، اس کو دیا، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا۔ دیکھو اب وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ فوت ہو گئے، ہم نے نہیں کسی کو دینا، ہماری فصل تیار ہے، ہم نے کسی کو نہیں دینا۔ جب صبح ہو جاتی ہے غریب یتیم مسکین سارے دروازوں پہ آ جاتے ہیں، ہم نے ان کے آنے سے پہلے ہی راتوں رات ہی اپنے باغ کو اٹھا لینا ہے، فصل کو سمیٹ لینا ہے، گھروں میں لا کے چھپا دینا ہے، کسی کو کچھ نہیں دینا۔ اور یہ مشورہ کر کے رات کو سو جاتے ہیں۔
کبھی کبھی برائی کی کتنی نحوست ہوتی ہے، برے ارادے کی بھی کتنی نحوست ہوتی ہے، بری نیت کی کتنی نحوست ہوتی ہے۔ ابھی انہوں نے برا کام کیا نہیں ہے، برائی کی پکی نیت کر لی ہے، مشورہ کر لیا اور عزم کر کے طے کر کے رات کو سو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون۔ اللہ کے قرآن کا خلاصہ ان آیات کا یہ بنتا ہے کہ رات کو مشورہ کر کے لیٹے ہیں، بری نیت کے ساتھ سو گئے ہیں، عزم باندھ لیا ہے، غریبوں کو محروم کرنے کے فیصلے کر لیے ہیں، راتوں رات ہی اللہ کا عذاب آتا ہے اور ان کی فصل ملیہ میں اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح آپس میں مشورے کر رہے ہیں فل تیاری کے ساتھ کہ دیکھو جو ہم نے رات کو طے کیا تھا اس کے مطابق ہونا چاہیے، کسی کو قریب نہیں آنے دینا ہے، اور چپکے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی سن ہی نہ لے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اجڑا ہوا باغ دیکھتے ہیں، کہتے ہو لگتا ہے کہ ہم تو راستہ بھول گئے، کسی اور باغ پہ آ گئے، ہمارا تو ہرا بھرا تھا اور یہ تو اجڑا ہوا ہے۔ بل نحن محرومون، پھر سوچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں باغ تو وہی ہے، ہماری قسمت ہماری بری نیتوں کی وجہ سے اب کھوٹی ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن۔ آخری بات کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، لگتا ہے آپ کے لیے کھانا تیار ہے اور ساری توجہ ادھر جا رہی ہے اور انتظامیہ تیاری میں ماشاءاللہ، ویسے وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ انسان فوراً بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جاتی ہے اور نیکی کی بہت جلدی برکت مل جاتی ہے۔ جلدی نہ ملے تو دوسرا انداز میں نے بتایا، کچھ وقت کے بعد نیکی کی برکت مل جاتی ہے اور برائی کی نوزت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر تیسرا انداز میں نے عرض کیا کہ دنیا میں مکافات عمل اللہ کی طرف سے نہ ہو تو اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کا انداز بھی ہو جاتا ہے، جیسی میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ویسی ہی کوئی میرے ساتھ کر دیتا ہے، جیسے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ویسی ہی کوئی زیادتی میرے ساتھ کر دیتا ہے۔ اور چوتھے میں نے انداز بتایا، اگر میری زندگی میں نہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی نسل میں ایسے ہو جائے، آپ کی اولادوں میں ایسے ہو جائے۔ اور پانچواں انداز یہ ہوگا، اگر پوری زندگی میں بھی نیکی کا کوئی اثر نہیں، کوئی برکت، کوئی ایسی چیز نہیں بھی آپ دیکھ پائے ظاہری طور پر، اور برائی کی کوئی ایسا انجام ظاہری طور پہ انسان نہیں بھی دیکھ پایا، تو مرتے ہوئے تو وہ ضرور دیکھ لے گا۔ جب اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، موت و حیات کی کشمکش میں ہوگا، تو جو اس نے سابقہ نیکیاں کی ہوئی ہیں ان کی برکت سے اسے حسن خاتمہ کی نعمت ملے گی، یا جو اس نے سابقہ بہت ساری برائیاں کی ہوئی ہیں ان کی نحوست سے اسے سوء خاتمہ کی نقمت مل سکتی ہے، اور سوء خاتمہ کی وجہ سے اس کی قسمت کھوٹی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. یہ انڈونیشیا کے قاری قرآن سٹیج کے اوپر بیٹھے اور قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار بادشاہت ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ امتحان لے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. وہ بہت زبردست ہے, بہت ہی معاف کرنے والا ہے. یہ آیت پڑھتے پڑھتے نا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. یوں ان کی گردن تھوڑی نیچے ہوتی ہے اور سٹیج پہ بیٹھے تلاوت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جاتے. برکت ہوئی نا کہ پوری زندگی تلاوت کرتے رہے. اللہ رب العزت نے اس کی یہ برکت دی کہ اتنی خوبصورت ان کو موت دیتی. اور ہم نے بہت سارے اخبارات کے اندر یہ بھی پڑھا کہ تھیٹر ہے, ڈانس چل رہا ہے, میوزک ہے اور طرح طرح کے فحش گندے بے حیا گانے ہیں اور وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے اسٹیج کے اوپر ڈانس کرتے ہوئے اور لوگوں کو بے حیائی کی دعوت دیتے دیتے ہارٹ اٹیک ہوا, اسی حالت میں فوت ہو گئے. تو جو زندگی بھر کی برائیاں تھی اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی موت بھی برائی کی حالت میں واقع ہوئی. شراب پیتے پیتے چلا گیا, زنا کرتے کرتے چلا گیا, برائی کرتے کرتے چلا گیا, ڈاکو ڈاکے کی حالت میں ڈاکہ مارتے مارتے چلا گیا. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. اور آخری انداز, مرتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی اور اچھائی کا نتیجہ لیٹ ہو گیا تو پھر قبر میں ظاہر ہو جائے گا. اور قبر میں انسان دیکھ لے گا اس کا نیک عمل ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا وجھک الوجھ الذی یأتی بالخیر, تیرا چہرہ بڑا مبارک ہے, ایسے جیسے خیر کی خبر لے کے آیا ہے. تو ہے کون؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل ہوں. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں, سورہ ملک. قبر کے اندر یہ آ جائے گی اور کہے گی کہ یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا, اس کو عذاب نہیں دیا جا سکتا. المانع من عذاب القبر, عذاب قبر سے انسان کو محفوظ کر لے گی. نماز آئے گی وہ اس کی حفاظت کر لے گی, صدقات و خیرات آئیں گے وہ اس کی حفاظت کر لیں گے. اور امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سانپ اور بچھو ہوتے ہیں وہ بھی تو ہماری برائیاں ہی ہوتی ہیں جو اللہ ان کو اس شکل میں ہمارے سامنے لے آتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل
بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت راہ چلتے ہوئے کتے کو پانی پلاتی ہے اور اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ لمبی چڑنگی سیاہ رنگ کی ہے، اور ایک بلی ہے جو اس کے چہرے کے گوشت کو نوچ رہی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اس بلی کے اوپر ظلم کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ایک ایسا بول بولتا ہے، اس بول کے اوپر اللہ قیامت تک کے لیے اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور بعض دفعہ انسان برائی کا ایسا بول بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، وہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، شرک کا کوئی بول بولتا ہے، بدعت کا، فسق کا، فجور کا، بے حیائی کا کوئی ایسا بول بولتا ہے جو بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، اور اس ایک بول کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں 70 سال تک گرتا چلا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ایک سبق آپ نے لے کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ، اور شوق سے کرنی ہے، اور کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، تھکنا نہیں، سستانا نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ اللہ نے کہا دوڑ لگا دو، جلدی کرو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک انسان کو جو نیکی کر سکتا ہے کر گزرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، قیامت قائم ہو جائے، وہ دیکھ بھی رہے اب قیامت قائم ہو گئی ہے، پودے نے اگنا نہیں ہے، اس کے سائے میں کسی نے بیٹھنا نہیں ہے، اسے پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملنا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی آنکھوں کے سامنے بھی قیامت قائم ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ میں پودا ہو اور جاتے جاتے زمین میں لگا سکتا ہو تو لگا دے، اس کی نیکی تو پکی ہے نا، اس کا ثواب تو پکا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، جن گناہوں کو لوگ معمولی سمجھ کے کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا، یہ جمع ہوتے ہوتے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً جو یہاں کی آبادی کے لوگ ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے، یہاں کی مقامی ساتھی کون کتنے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔
تو آپ کے آنے کی ہمیں خصوصی خوشی ہے. اصل میں ہم نے تو راجوہ سے آ کے نمازیں نہیں نہ پڑھنی، آباد تو آپ نے اسے کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ مسجد بن گئی ہے تو اب تو اس کو آباد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے نا جی. تو آپ سب نے اس کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، نمازوں کے ساتھ آباد کرنا ہے. اور بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں 6-7 بچے انہوں نے مسجد کے مکمل نئی بلڈنگ سے پہلے ہی ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لی ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اسے اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھیں. نسلیں سنور جاتی ہیں جس محلے میں قریب مسجد بن جاتی ہے، برکتیں آ جاتی ہیں جہاں قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ بھائیوں نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، بچوں کو بھیج کے ان کی پڑھائی کے ساتھ اس کو آپ نے آباد رکھنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی آپ کے گھروں میں، اس کی برکتیں ہوں گی آپ کی زمین میں، اس کی برکتیں ہوں گی آپ کی اولادوں میں، اس کی برکت ہوگی آپ کی قبر میں، آپ کی آخرت میں. اللہ سے دعا ہے ہمارے پیارے بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے بڑی کوشش کی، ان کی ساری کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے پیارے تبلیغی بھائی اشفاق صاحب جو یہاں گزشتہ سردی میں راتیں رہتے رہے، پتہ نہیں دعائیں کیسی کرتے رہے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور ان کو بھی اللہ اجر عظیم دے. جن بھائیوں نے یہ جگہ وقف کی ان کو اللہ اجر عظیم دے، ان میں سے جو موجود ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ برکت دے، اور جو آخرت میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ جو جگہ تم دے کے آئے تھے آج وہ آباد ہے، اور اللہ اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دفعہ بس دوبارہ وعدہ کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں.